کا دستور، دین نبی کا دستور، کتاب اللہ کا منشور، اہل حدیث کے دو اصول، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول۔ الحديث السادس والعشرون عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل سلامة من الناس عليه صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين اثنين صدقة وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها مطاعه صدقة والكلمة الطيبة صدقة وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة وتميت الأذى عن الطريق صدقة رواه البخاري ومسلم۔ حضرات اربعین نوویہ کی 26ویں حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھ کر سنائی، جس کے راوی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ فرماتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا انسان کے ہر جوڑ کے بدلے اللہ رب العالمین کے شکر کے طور پر صدقہ واجب ہوتا ہے۔ کل یوم تطلع فیہ الشمس، ہر دن جس دن سورج طلوع ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو جھگڑا کرنے والے لوگوں کے درمیان اگر تم صلح کرو گے تمہارے لیے صدقہ ہوگا، اور تم کسی آدمی کو اس کے سوار ہونے کے سلسلے میں اس کا تعاون کرو گے، مدد کرو گے، یا اس کا سامان اس کے لیے اٹھا کر دو گے، تمہارے لیے اس کی وجہ سے صدقے کا ثواب ملے گا۔ اچھی بات کہنا یہ بھی صدقے کا ذریعہ ہے، اور ہر قدم جس کے سہارے ہم مسجد کی طرف آتے ہیں چل کر، ہر قدم پر صدقے کا ثواب اللہ رب العالمین لکھ دیتا ہے۔ راستے سے تکلیف دہ چیزوں کو ہٹا دینا، اس کی وجہ سے اللہ رب العالمین صدقے کا ثواب لکھ دیتا ہے۔ صحیح بخاری اور مسلم کی یہ روایت ہے۔ اس حدیث کے راوی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، جن کا مختصر تعارف اس سے پہلے گزر چکا۔ اس حدیث کے مقام اور مرتبے سے متعلق ابن العطار کہتے ہیں هذا الحديث حديث عظيم وقاعدة من قواعد الدين الحنيف إذ يبين أن الأعمال لا تقتصر على الإنسان نفسه بل كل عمل فيه نصح للناس كان فيه أجر۔ کہتے ہیں کہ یہ حدیث بڑی عظیم حدیث ہے، دین حنیف کے قواعد میں سے ایک قاعدے کی حیثیت اس حدیث کو حاصل ہے، اس لیے کہ یہ حدیث اس بات کی وضاحت کرتی ہے کہ اعمال صالحہ کا تعلق صرف انسان کے اپنے ذات کے فائدے سے نہیں ہے، بلکہ ہر وہ عمل جس عمل کے اندر لوگوں کا بھلا ہو، لوگوں کی خیر خواہی ہو، لوگوں کا خیر ہو، وہ سب کا سب عمل صالح میں شمار ہوگا، اس کی بنیاد پر رب ذوالجلال اجر و ثواب عطا کرے گا۔ حضرات اس حدیث کی شرح پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل سلامہ من الناس علیہ صدقہ، انسان کے ہر جوڑ کے بدلے اللہ رب العالمین کی نعمت کے شکرانے کے طور پر صدقہ واجب ہوتا ہے۔ بعض روایتوں میں یہ بات آئی ہے کہ انسان کے اندر 360 جوڑ ہوتے ہیں، 360 جوڑ ہوتے ہیں، جیسا کہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت میں اس کی صراحت آئی ہے۔ ہر دن کل یوم تطلع فیہ الشمس، ہر دن جب آدمی صبح کرتا ہے تو اس کے 360 جوڑ ہوتے ہیں، ہر جوڑ پہ اللہ رب العالمین کی نعمت کہ اللہ رب العالمین نے اس جوڑ کو باقی رکھا اور اس جوڑ کو صحیح سلامت رکھا ہے۔ ان دونوں قسم کی نعمتوں کے بدلے ہر جوڑ کی بنیاد پر ایک صدقہ واجب ہوتا ہے۔ کل سلامہ من الناس علیہ صدقہ کل یوم تطلع فیہ الشمس، اللہ رب العالمین کی نعمت کے شکرانے کے طور پر، کیونکہ انسانوں کے جو جوڑ ہے وہ باقی رہنا، صحیح سلامت رہنا، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اس نعمت کے بدلے صدقہ کرنا ہر انسان پر ضروری ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں فرمایا اب یہ صدقہ کیسے ادا ہوگا ہم سے؟
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت فرمائی. کہا دو لوگوں کے درمیان اگر کوئی جھگڑے کا معاملہ ہے، اختلاف کر رہے ہیں دنیا کے امور کو لے کر، لڑ رہے ہیں، جھگڑ رہے ہیں، ایک دوسرے سے بات نہیں کر رہے ہیں، ان کے درمیان صلح کر دو. اس کی وجہ سے تمہارا جو صدقہ واجب ہے تم پہ ہر جوڑ کے بدلے وہ تم سے ادا ہو جائے گا. اسی طرح ایک آدمی محتاج ہے، اس کی مدد کرو، چاہے اس کی فی نفسی ہی مدد کرو، یا وہ سامان اٹھانے میں اس کو دقت ہو رہی ہے، سامان اٹھا کے دو. کسی بھی ناحیے سے اگر وہ تمہاری مدد کا محتاج ہے، اس کی مدد کرو. اس کی بنیاد پر بھی تم سے وہ صدقہ ادا ہو جائے گا. اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھلی بات کہو، ذکر و اذکار کرو، تسبیح کرو، قرآن مجید کی تلاوت. اسی طرح لوگوں کو بھلائیوں کا حکم دو، برائیوں سے روکو، اچھی بات، بھلی بات. اس کی وجہ سے بھی تمہارا صدقہ وہ ادا ہو جائے گا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر دن نماز کے لیے چل کے تم آتے ہو، ہر قدم کے بدلے اللہ تعالیٰ صدقے کا ثواب لکھتا ہے، تو اس وجہ سے بھی وہ صدقہ تم سے ادا ہو جائے گا. اسی طرح عام راستوں میں کوئی تکلیف دینے والی چیز پڑی ہوئی ہے، پتھر کی شکل میں، کانٹوں کی شکل میں، گندگی کی شکل میں، اس کو ہٹا لو. اس کی وجہ سے بھی تمہارا وہ صدقہ ادا ہو جائے گا. بعض روایتوں میں یہ بات آئی ہے کہ صحیح مسلم وغیرہ کی روایت میں کہ یہ جو مختلف قسم کا صدقہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے، ہر جوڑ کے بدلے صدقہ کیسے کرنا ہے وہ اعمال بتلائے. دوسری روایت میں آپ نے فرمایا اگر کوئی آدمی چاشت کی صرف 2 رکعت نماز ادا کر لیتا ہے، وہ 2 رکعت کی نمازیں ان تمام کے تمام صدقات سے کافی ہو جاتی ہیں. یعنی 2 رکعت نماز پڑھنے کی وجہ سے 360 جوڑوں کا جو صدقہ اس پہ ضروری ہوتا ہے شکرانی نعمت کے طور پہ، وہ سب کا سب ادا ہو جائے گا. صرف 2 رکعتیں اس کے لیے کافی ہو جائیں گی. حضرات پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں آپ غور فرمائیے صدقے کی مختلف شکلیں بتائی ہیں، مختلف قسمیں بتائی ہیں. بنیادی طور سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں صدقات کی 4 قسمیں بتائی ہیں. سب سے پہلی قسم یہ ہے کہ وہ صدقہ جو فعلی ہوتا ہے اور متعدی ہوتا ہے. فعلی ہوتا ہے اور متعدی ہوتا ہے. فعلی کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے اعضاء اور جوارح سے کوئی صدقے کا کام کرتے ہیں اور اس کا فائدہ تم کو بھی ملتا ہے اور دوسروں کو بھی ملتا ہے. اس کو فعلی اور متعدی صدقہ کہا جاتا ہے. اس کی مثال حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، بیان فرمائی، کہا وَتُعِينُ الرَّجُلَ فِي دَابَّتِهِ، کہ تم ایک ضرورت مند آدمی کے ضرورت کو پوری کرو، اس کی مدد کرو، تم اس کو سوار ہونے میں مدد کرو یا اس کا سامان اٹھا کے اس کی مدد کرو. یہ آپ کر رہے ہیں، اپنے اعضاء اور جوارح سے صدقے کا کام کر رہے ہیں، اس کا اجر و ثواب آپ کو بھی ملے گا، اس کا فائدہ، اور سامنے والے جس کی آپ مدد کر رہے ہیں اس کو بھی فائدہ ملے گا. تو یہ صدقے کی پہلی قسم ہے فعلی اور متعدی. دوسری قسم صدقے کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حدیث میں جو بتایا وہ یہ ہے کہ ایسا صدقہ جو فعلی ہے لیکن قاصرہ ہے. فعلی اور قاصرہ یعنی اعضاء اور جوارح سے ہونے والا ایسا صدقہ جس کا فائدہ صرف کرنے والے کو ملتا ہے، صرف کرنے والے کو ملتا ہے. اس کی مثال اللہ کے نبی نے حدیث میں کہا دی وَبِكُلِّ خُطْوَةٍ تَمْشِيهَا إِلَى الصَّلَاةِ صَدَقَةٌ. آدمی چل کر مسجد کو آتا ہے، نماز کے لیے آتا ہے، تو ہر قدم کی وجہ سے اللہ رب العالمین اس کے درجے کو بلند کرتا ہے، اس کے ایک صغیرہ گناہ کو معاف کر دیتا ہے. اب یہ جو آدمی چل کے آ رہا ہے یہ فعل ہے، اس کا کام ہے، اور اس کا ثواب صرف اسی کو مل رہا ہے. تو لہٰذا صدقے کی دوسری قسم فعلی ہے اور قاصرہ ہے. فعلیہ ہے، قاصرہ ہے. قاصرہ کا مطلب صرف کرنے والے کو فائدہ ملتا ہے. تیسری قسم صدقے کی پیارے نبی نے جو بتلائی وہ یہ ہے ایسا صدقہ جو زبان سے ہونے والا ہے اور متعدی ہوتا ہے، اس کا فائدہ کرنے والے کو بھی اس کا فائدہ ملتا ہے، جس کے ساتھ کیا جا رہا ہے اس کو بھی فائدہ ملتا ہے. اس کی مثال آپ نے کیا بیان فرمایا حدیث میں، کیا بتائی؟ تعدل بین اثنین صدقہ. 2 لوگوں کے درمیان جو لڑائی جھگڑے کرنے والے ہیں، ایک دوسرے سے بات نہیں کر رہے ہیں،
ایک دوسرے کے درمیان تقاطع اور حجر کا معاملہ ہے، ایک دوسرے سے بغض رکھ رہے ہیں، پیٹ پھیر رہے ہیں، ایسے دو لوگوں کے درمیان جا کر ہم صلح صفائی کریں گے، اصلاح کر لیں گے، ان کو جوڑ دیں گے، یہ صدقہ۔ یہ کیسا صدقہ ہے؟ آدمی اپنی زبان سے کر رہا ہے، اصلاح کا کام کرتا ہے کہ بھئی ایسا نہیں، نصیحت کر رہا ہے، زبان سے ہونے والا صدقہ ہے۔ لیکن کیسا ہے زبان سے ہونے والا صدقہ؟ یہ متعدی ہے، جس کا فائدہ انسان کرنے والے کو بھی ملتا ہے اور جن کے درمیان صلح صفائی کر رہا ہے ان کو بھی وہ فائدہ ملتا ہے کہ ان کے دونوں کو دل جڑ جاتے ہیں اس سے۔ اور چوتھے قسم کی صدقے کی قسم پیارے نبی نے جو حدیث میں بتائی وہ یہ ہے، ایسا صدقہ جو انسان کی زبان سے ہونے والا ہے لیکن اس کا فائدہ صرف اسی کو ملتا ہے، زبان سے کرنے والے آدمی کو ہی صرف ملتا ہے، اس کا فائدہ قاصرہ ہوتا ہے، متعدی نہیں ہوتا۔ اس کی مثال پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمائی؟ الکلمۃ الطیبۃ صدقہ۔ آپ نے فرمایا اچھی بات کہنا صدقہ ہے۔ ایک آدمی تسبیح کر رہا ہے، تحمید کر رہا ہے، قرآن مجید کی تلاوت کر رہا ہے، زبان سے کر رہا ہے نا، یہ قولی صدقہ ہے اس کا، لیکن اس کا اجر و ثواب صرف اسی کو مل رہا ہے، دوسروں تک نہیں پہنچتا ہو۔ تو اس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ و خیرات کی 4 قسمیں بتائی ہیں۔ پہلی قسم صدقۃ فعلیۃ متعدیہ، دوسری قسم صدقۃ فعلیۃ قاصرہ، تیسری قسم صدقۃ قولیۃ متعدیہ، چوتھی قسم صدقۃ قولیۃ قاصرہ، جس کی تفصیل میں نے ابھی آپ کے سامنے ذکر فرمائی ہے۔ حضرات، اس حدیث سے حاصل ہونے والے فائدے، پہلا فائدہ یہ ہے انسان کے 360 جوڑ ہیں، ہر جوڑ کے بدلے ہر دن اس پہ صدقہ ضروری ہوتا ہے۔ اب وہ صدقہ جو ادا کرے گا آدمی، اس سے ادا ہوگا یا تو وہ قاصرہ ہوگا، یعنی ایسا صدقہ ہوگا جس کا فائدہ صرف کرنے والے کو ملے گا، یا پھر متعدی ہوگا، وہ صدقہ کرنے والے کو بھی ملے گا یا جس کے ساتھ کیا جا رہا ہے اس کو بھی ملے گا۔ اب یہ صدقہ صرف مال کے ذریعے نہیں ہوتا، مال سے بھی ہو سکتا ہے یہ صدقہ، زبان سے بھی ہو سکتا ہے اور فعل سے بھی ہو سکتا ہے۔ اور ان تمام صدقات کے لیے صرف 2 رکعت کی نمازیں کافی ہو جاتی ہیں، جیسا کہ میں نے حدیث کی شرح میں آپ کے سامنے ذکر فرمائی۔ دوسرا فائدہ اس حدیث سے حاصل ہونے والا یہ ہے، اللہ رب العالمین کی ظاہری اور باطنی بہت ساری نعمتیں ہیں جو اللہ رب العالمین نے ہم انسانوں کو عطا فرمائی ہیں۔ اب اللہ رب العالمین کی ظاہری اور باطنی نعمتوں کا شکر بجا لانا ہم پہ ضروری ہے۔ کیسے ہم ادا کریں گے اللہ رب العالمین کا شکر؟ اس کے 2 درجات ہیں۔ پہلا درجہ یہ ہے کہ آدمی اللہ رب العالمین کی واجبات کو بجا لائے، اللہ رب العالمین کی حرام کردہ چیزوں سے بچ جائے، اس کے ذریعے اللہ رب العالمین کا جو واجبی شکر ہے وہ اس سے ادا ہو جائے گا۔ دوسرا درجہ ہے جو نفلی درجے کا ہے، جس کا شکر ادا کرنا مستحب ہے۔ یہ کیسے ادا کرے گا آدمی؟ نفل عبادتوں کو انجام دے گا اور مکروہات سے اپنے آپ کو بچا لے گا۔ نفل عبادتیں، چاہے نفل روزے ہو، نفل نمازیں ہوں، نفل صدقات، نفل عبادتوں کو بچا لائے، مکروہات سے بچ جائے، تو اس کے ذریعے بھی اللہ رب العالمین کی نعمتوں کا شکر ادا ہو جاتا ہے نفلی طور پر۔ تیسرے قسم کا فائدہ یہ ہے کہ اس حدیث میں پیارے نبی تیسرا فائدہ اس حدیث سے حاصل ہونے والا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں صدقات کے 4 اقسام بتائے، جس کی تفصیل میں نے ابھی آپ کے سامنے ذکر کی۔ نمبر 1 صدقۃ فعلیۃ متعدیہ، نمبر 2 صدقۃ فعلیۃ قاصرہ، نمبر 3 صدقۃ قولیۃ متعدیہ، نمبر 4 صدقۃ قولیۃ قاصرہ۔ چوتھا فائدہ اس حدیث سے حاصل ہونے والا یہ ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح صفائی کرنے پہ ابھارا ہے۔ معاشرے کے اندر لڑائیاں ہوتی ہیں، جھگڑے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے درمیان تنفر کا ماحول پیدا ہوتا ہے، لڑتے ہیں، جھگڑتے ہیں، ایک دوسرے سے پیٹ پھیر لیتے ہیں مسلمان۔ تو ایسے 2 مسلمانوں کے درمیان صلح صفائی کا کام کرنا، اصلاح کا کام کرنا، یہ ہر انسان سے مطلوب ہے، اس پر اللہ کے نبی نے ابھارا۔ 5واں فائدہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں اس بات پر ابھارا ہے کہ ایک مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنے کسی مسلمان محتاج بھائی کی مدد کرے۔ اگر آپ مال کے اعتبار سے مدد کرنا چاہتے ہیں تو مال کے اعتبار سے مدد کریں، اگر اللہ رب العالمین نے آپ کو دین کا علم نوازا ہے تو آپ کے مسلمان بھائی کو دین سمجھا کر اس کی مدد فرمائیں،
اللہ رب العالمین نے دنیاوی اعتبار سے تجارت کے آپ کو تجربات دیے ہیں، ان تجربات کی روشنی میں آپ ایک مسلمان بھائی کا تعاون کریں۔ جو بھی جس قسم کا بھی محتاج ایک مسلمان بھائی تمہارا ہے محتاج، اس کی محتاجگی کو دور کریں۔ یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر ابھارا ہے اور صدقے کا ذریعہ بتلایا۔ چھٹا فائدہ اس حدیث سے حاصل ہونے والا یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر بھلی بات کہنے پر ابھارا ہے۔ آدمی کی زبان سے اچھی بات نکلنی چاہیے، اچھا کلمہ نکلنا چاہیے، کلمۃ الطیبہ، یہ آدمی کی زبان سے نکلنا چاہیے۔ کلمۃ الطیبہ کی دو شکلیں ہیں۔ پہلی شکل یہ ہے کہ آدمی تسبیح کر رہا ہے، تحمید کر رہا ہے، اللہ کا ذکر و اذکار کر رہا ہے، قرآن مجید کی تلاوت کر رہا ہے۔ دوسری شکل یہ ہے کہ آدمی لوگوں کو بھلائیوں کی طرف بلا رہا ہے اپنی زبان سے، لوگوں کو اپنی زبان سے برائیوں سے روک رہا ہے۔ یہ دونوں چیزیں کلمۃ الطیبہ میں شامل ہیں۔ ساتواں فائدہ حاصل ہونے والا اس حدیث سے یہ ہے کہ اس حدیث میں مسجد کی طرف چل کر آنے کی فضیلتیں بتائی گئیں کہ ایک آدمی مسجد کی طرف چل کر آتا ہے تو ہر قدم کے بدلے اللہ تعالیٰ اس کے درجے کو بلند کرتا ہے، اس کے گناہ کو اللہ رب العالمین مٹا دیتا ہے۔ آٹھواں فائدہ اس حدیث سے حاصل ہونے والا یہ ہے کہ شریعت اسلامیہ نے یہ تعلیم دی ہے کہ ایک آدمی عام راستے سے اگر گزرتا ہے، وہاں کوئی بھی تکلیف دہ چیز کو دیکھتا ہے جو لوگوں کو تکلیف دینے والی ہے، چاہے تکلیف اٹھانے والا چاہے مسلمان ہو یا غیر مسلمان ہو، اس سے دیکھنا نہیں ہے۔ عام راستوں سے تکلیف دینے والی چیزوں کو، چاہے وہ پتھر کی شکل میں ہو، کانٹوں کی شکل میں ہو یا گندگی کی شکل میں ہو، ہر وہ چیز راستے میں پڑی ہوئی ہے جس سے لوگ تکلیف محسوس کرتے ہیں، اس چیز کو راستے سے ہٹا دینا، اس کی بڑی فضیلت آئی ہے۔ آدمی کو چاہیے کہ اس عمل کو انجام دے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ایمان کا بنیادی حصہ ہے۔ نواں فائدہ اس حدیث میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چاشت کی 2 رکعت نمازوں کی فضیلت بتلائی اور کہا کہ 360 جوڑ جو ہوتے ہیں، ہر جوڑ کے بدلے صدقہ ہوتا ہے، تو 360 جو صدقات ہوتے ہیں، ان تمام صدقات صرف 2 رکعت سے ادا ہو جاتے ہیں۔ وہ ہے چاشت کی 2 رکعت نماز، جس سے چاشت کی 2 رکعت نمازوں کی فضیلت کا پتہ چلتا ہے۔ اس حدیث سے حاصل ہونے والے بنیادی قواعد علماء کرام نے جو مستنبط کیے ہیں وہ یہ ہے: کل کلمۃ طیبۃ صدقہ، ہر بھلی بات صدقہ ہوتی ہے۔ ہر بھلی بات، ہر اچھی بات، چاہے آدمی ذکر و اذکار کے ذریعے کر رہا ہے یا لوگوں کو بھلائی کا حکم دے کے برائیوں سے روک کے کر رہا ہے، زبان سے نکلنے والی ہر اچھی بات صدقے کا ذریعہ بنتی ہے۔ اور یہ کلمۃ الطیبہ جو ہے، بھلی بات، یہ دو قسمیں ہیں اس کی۔ پہلی قسم یہ ہے کہ اس کی اصل، کلمۃ الطیبہ کی پہلی شکل یہ ہے کہ آدمی اس کے اصل جو ہے وہ کلمہ طیبہ، اپنی زبان سے نکلنے والی جو بات، جیسے تسبیح ہے، تحمید ہے، تکبیر ہے، تمجید ہے، قرآن مجید کی تلاوت ہے، یا لوگوں کو بھلائی کا حکم دینا، برائیوں سے روکنا، یہ فی نفسی ہی کلمۃ الطیبہ ہے، بھلی بات۔ دوسری قسم اس کے اسلوب میں بھی ہونا چاہیے، اسلوب میں بھی کلمۃ الطیبہ ہونا چاہیے، بھلا انداز، بھلا اسلوب، اچھا انداز ہونا چاہیے۔ اس کی مثال جیسے ہم ایک آدمی سے کہتے ہیں بھئی تمہاری خیریت کیسی ہے، تمہاری طبیعت کیسی ہے، گھر میں کیسے ہیں، ایسی بات، ایسا اسلوب آپ اختیار کریں جس کی وجہ سے ایک مسلمان بھائی کے دل کے اندر خوشی محسوس ہو۔